یعنی احکام عشرہ، کلام خداوندی جو خداوند نے اپنے 10 کمانڈمنٹس دیے مقدس موسیٰ کو، جو خدا نے اپنے 10 حکم دیے مقدس موسیٰ کو، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم اسی کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور خداوند پڑھتے جا رہے ہیں اور زندہ خدا ہمیں اپنے نام اور جلال میں نہارتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے برکت پائی، میں نے پرسنلی بہت برکت پائی دو کلموں کی وجہ سے، دو کلام خدا پیش کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 سے، اور ہمارے بہن بھائیوں نے برکت پائی جنہوں نے کچھ کوشچنس بھی رکھے، اور جن میں سسٹر ملائکہ ہیں جو کہ منظور کالونی سے ہیں، اور سسٹر آسیہ ہے پریسبیٹیرین چرچ سے جن کا تعلق ہے ایونجلسٹ ہے وہ، اور سسٹر ملائکہ بڑی زبردست خدا کی صحبت میں آواز کے لیے ہوئے برکت میں سے گاتی ہیں، مقدس داؤد کی طرح گاتی ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے شادمان ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ تھرڈ ڈاکٹر امجد چوہان صاحب جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی، خدا انہوں نے بھی بڑی برکت دے، اور بھی بہت سارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ کویشچنس رکھے کہ ارنس بھائی ہمیں ان سوالوں کے جواب دیے جائیں، جو کہ کچھ یوں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم 10 کمانڈمنٹس کے مضمون کو سیکھ رہے ہیں، اس چیپٹر کو سیکھ رہے ہیں، تو ان 10 حکموں کے چیپٹر میں ہمیں یہ بھی تو ملتا ہے کہ جیسے مقدس موسیٰ کو 10 حکم دیے گئے، انہوں نے وہ تختیاں توڑ دیں، خدا کے دیے ہوئے حکموں کو توڑ دیا، تو پھر خدا نے اس پر غصہ کیوں نہیں کیا؟ پھر سیکنڈ کویشچن تھا کہ مقدس ہارون نے جو بچھڑا بنایا، خدا نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسرا کویشچن تھا کہ جو پیس کر وہ بچڑا گولڈن کاف جو تھا، سونے کے بچڑے جو تھے، انہیں دوبارہ پگھلایا مقدس موسیٰ نے، اور وہ پیس کر پلا دیا گیا قوم بنی اسرائیل کو۔ تو یہ کیا سسٹم تھا، یہ کیا چکر تھا؟ تو ان سارے سوالات اور بھی سوالوں کو جیسے سسٹر آسیہ نے جیسے پوچھا کہ ارنس بھائی ان 10 کمانڈمنٹس کو ہم کھول کے بیان کریں اور زیادہ مزید، تو خداوند نے چاہا نیکسٹ چوتھے ایپیسوڈ میں ہم انہی 10 کمانڈمنٹس پہ ہی ہوگا، اور وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ اور آج تیسرے جو ایپیسوڈ ہے، تیسرا پارٹ جو ہے، اس پہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ان سوالات کے جواب دیے جائیں از روئے بائبل اور خدا روح القدس کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ! اور زندہ خدا بولے گا اور وہ جواب دے گا اپنے سورماؤں کے وسیلہ سے، آمین۔ تو عزیزو، ہم جب کلام خدا میں دیکھتے ہیں اور کلام خدا میں بڑھتے جاتے ہیں، تو آج کی آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے مقدس یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 48واں باب اور اس کی 16ویں آیت، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے۔ سنیے گا اس استباق کو، کس کلام خدا میں کیا لکھا ہے۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ سو کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین سم آمین، ہاللیلویہ۔ عزیزو، کلام خدا کو ہم نے پڑھا، کلام خدا کو ہم نے سمجھا، کلام خدا کو ہم نے جانا، اور زندہ خدا یہوہ خدا فرماتا ہے، جو ہم نے نوٹ کرنا آج کی ہماری ٹو دی پوائنٹ ورس اور مضمون کے حساب سے آیت ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا۔ خدا نے کبھی بھی پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، چاہے وہ پیدائش سے مکاشفہ تک ہو، چاہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ہو، چاہے وہ باغ عدن کی بات ہو، چاہے وہ آسمان کی بات ہو، چاہے وہ قوم بنی اسرائیل کی بات ہو، یا چاہے پھر وہ آج کی بات ہو، چاہے وہ آنے والے وقت کی بات کیوں نہ ہو۔ زندہ خدا نے کبھی پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جو بھی کیا ہے سرعام کیا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں میں نے جتنے کام کیے دن کے اجالے میں کیے ہیں۔ تو جتنے بھی خداوند نے اپنے کلام خدا کو ہم تک پہنچایا، اس پاک سخن کو ہم تک پہنچایا، تو عزیزو سارے کے سارے اس پاک سخن کو بنا پوشیدگی میں رکھے ہوئے، کھلے بھیدوں کی طرح، کھلے مکاشفات کی طرح ہم تک پہنچایا۔ اور اب یہ جو سارے سوالات ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ یہ کوئی پوشیدہ یا بھید نہیں ہے، یہ کھلے ہوئے مکاشفہ ہیں، یہ کھلے ہوئے بھید ہیں، مٹھی کھل چکی ہے، کوئی کلام پوشیدگی میں نہیں ہے، سب ہمارے سامنے ہے۔
اور ہم جانیں گے کہ کیسے کلام خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ تو عزیزو، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ خدا نے ہارون کو کیوں نہیں مارا کہ جب انہوں نے بچڑا بنایا؟ تو عزیزو، اس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہم ان کی عمروں کا ذرا حساب لگا لیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، کہ مقدس موسیٰ جو ہیں یہ اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ تو آپ میں سے بہتیرے بہن بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور اب بہتیرے بہن بھائیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ لکھا کیا ہے، اور بہتیرے بہن بھائیوں کو تو ان کی ایج کا بھی نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں میں ذرا بائبل پڑھنے کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے، بائبل سے ذرا دور ہم رہتے ہیں۔ تو کلام خدا کو پڑھیے عزیزوں، میرے سامنے نکالیے، آپ میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب اور اس کا 7واں باب، خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور اس پاک سخن میں کچھ یوں مرقوم ہے، جب ہم دیکھتے ہیں اس کلام خدا کو، جب سنتے ہیں اس کلام خدا کو، تو ہمیں گہرے بھید ملتے ہیں۔ تو عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوا۔ اب پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مقدس موسیٰ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں مقدس ہارون سے، اور مقدس ہارون جو ہیں وہ 3 سال بڑے ہیں مقدس موسیٰ سے۔ اب تیسری جو ہے مقدسہ ماں مریم آ گئی۔ میں مقدسہ ماں مریم خداوند یسوع مسیح کی والدہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں مقدسہ ماں مریم مقدس موسیٰ کی بہن کے بارے میں بات کروں، جو کہ پلوٹھی تھی، جو کہ سب سے بڑی تھی۔ مثال کے طور پہ ان کی ایج تو یہاں نہیں لکھی، لیکن ہم کامن سینس استعمال کریں گے، خدا کے روح کی حکمت استعمال کریں گے، کہ جب مقدس موسیٰ کو اس آرک میں بہایا جاتا ہے دریا کے اندر، تو یاد رکھیں ان کی بہن جو ہے وہ اس آرک کا، اس ٹوکرے کا، جو ایک مقدس نوح کی بنائی ہوئی کشتی کی ایک بلو پرنٹ کاپی تھی، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور اس کا پیچھا کرتی۔ اس کا مطلب ہے وہ عقل مند تھی، بڑی تھی، اور کافی انہوں نے فاصلہ طے کیا، تو وہ سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ پلوٹھی تھی، اس سے نیچے جو تھے ہارون تھے، اور اس سے نیچے جو تھے وہ موسیٰ تھے۔ اور جب یہ فرعون کے پاس گئے تو تب مقدس موسیٰ جو تھے وہ 80 سال کے تھے، اور مقدس ہارون جو تھے وہ 83 سال کے تھے۔ اب ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہارون جو تھے وہ بڑے تھے مقدس موسیٰ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ہارون کے بارے میں خدا نے ان کو کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، موسیٰ لفظ کا مطلب ہے کہ پانی سے نکالا ہوا، اور ہارون لفظ کا مطلب ہے بلندی، اقبال مندی، شاہزوری۔ تو مقدس ہارون کو خدا نے چنا کہ یہ میری خدمت کرے۔ کائنات کا سب سے پہلا قوم بنی اسرائیل کا جسمانی بادشاہ ساؤل ہوا، اس کے بعد کائنات کا سب سے پہلا قوم بنی اسرائیل کی جو ہیکل مقدسہ جس میں خدا کی حضوری تھی، اس کا سردار کاہن مقدس ہارون ہوا، اور ان کے بیٹے جب آپ دیکھتے ہیں ندب اور ابیو وغیرہ، تو مقدس ہارون کو خدا نے چنا اپنی خدمت کے لیے۔ اب آپ سوچیں، جب خدا نے ہارون کو چنا اپنی خدمت کے لیے، تو عزیزو یہ کتنا بڑا ایک اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کتنی عزت ملی ہوگی اس کو کہ خدا نے خود اس کا نام لے کر اسے چنا ہے، خود اس کو چنا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ کتنا بڑا عہدہ! آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاسبان جو ہیں، نگہبان جو ہیں، یہ کہیں آتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو خدا انہیں بڑی برکت دیتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تم میرا کام کرو، میرے کام کو، میرے کلام کو پھیلاؤ، تو تمہارے دادا کی عمر کے بھی لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا کے لوگوں کی، تو اس کو تو خدا نے خود چنا، اور یہ زندہ خدا کا سورما، اور خدا اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بھی خدا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس میں کوئی دو روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ آپ ان کے بڑے بڑے کارنامے دیکھ سکتے ہیں۔ کہاں پہ؟ آپ گنتی کی کتاب نکالیے، گنتی کی کتاب میں دا بک آف نمبرز، اس کا چیپٹر 16، گنتی کی کتاب جب 16ویں باب کو آپ پڑھتے ہیں، میں ان کے کئی کارنامے آپ کو گنوا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ہی کارنامہ ان کا بتاتا ہوں۔ جب آپ 16ویں باب کو پڑھتے ہیں تو کورہ، داتن اور ابھی رام
کہ جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے بڑی بغاوت کی موسیٰ اور ہارون کے بارے میں، اور بڑی بڑی باتیں کی، ان کے خلاف باتیں کی، ان کے خلاف باتیں کی، اور یہ دکھانا چاہا کہ کیسے ہم بھی بہتر ہیں۔ ان کے خلاف باتیں کی اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں کیسے ہم بھی ان سے بہتر ہیں، ہمیں کیوں نہیں آگے لایا جاتا۔ تو خیر ان کے دل میں کھوٹ تھا، ان کے دل میں چور تھا، اور مقدس موسیٰ بھی نہایت طیش میں آئے، ہارون بھی نہایت طیش میں آئے، اور یاد رکھیے گا خداوند جو ہے ان کو بھسم کرنے کو تھا۔ جب 16ویں باب کی 20ویں آیت پڑھتے تو یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں، بھسم کر دوں۔ اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے تو ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں۔ اور 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کے حضور میں آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا، بھسم کر ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندہ خدا کے لوگوں کے خلاف تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، ہم زندہ خدا کے پاسبان ہیں، زندہ خدا کے بلائے ہوئے ہیں، زندہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، زندہ خدا کے ممسو ہیں، لیکن عزیزو بہت تیرے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، ذرا ان سے بچ کے رہیے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں مقدس ہارون کے بارے میں، اس کے اگلے دن ہی کیا ہوتا ہے، اس کے اگلے دن ہی کیا ہوتا ہے کہ پھر سے نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، پھر سے نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، یہ پھر سے شکایت کرتے ہیں، مقدس موسیٰ اور ہارون کے گلے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں نے خدا کے لوگوں کو مار ڈالا۔ اور بھائی اگر وہ خدا کے لوگ تھے تو خدا انہیں مارتے ہی نہ، پہلی تو بات ہی خدا کے چنے ہوئے نہیں تھے۔ ہمیں یہاں سے مقصد پتہ چلتا ہے کہ جو آپ ہی وچ وڑو نا اور خدا دی بلاہٹ نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ موت ہی نکلتا ہے، اس کا نتیجہ موت ہی نکلتا ہے۔ اور آپ 16ویں باب کی جب آپ 26ویں آیت پڑھتے ہیں، 46ویں آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خداوند کا قہر ان پر نازل ہوا اور وبا شروع ہو گئی۔ تب موسیٰ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ ہارون سے کہتا ہو بھائی جلدی جا، جلدی جا بخور گزران، نہیں تو خدا انہاں نو تڑپا تڑپا کے مار دے گا، خدا انہاں نو چھڈے گا نہیں، انہاں نو چیر ڈالے گا، خدا انہاں نو مار دے گا۔ اور بخور جلاندے جلاندے ساری سیٹنگ کرتے کئی لوگ مار بھی گئے سن۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں 16ویں باب ہی کو اور اس کی 48 اور 49ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ مردوں اور زنداؤں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ کون؟ مقدس ہارون۔ مقدس ہارون مردوں اور زنداؤں کے یعنی جڑے مر گئے سن اور جڑے جیندے ہیں گناہ گاروں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ تب وبا موقوف ہوئی، وبا موقوف ہوئی۔ سو علاوہ ان کے جو کورہ کے معاملہ کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے 14,700 آدمی وبا سے چج گئے، یعنی کہ بچ نکلے۔ خدا نے 14,700 آدمیوں کو بھی مار دینا تھا، لیکن مقدس ہارون کی وجہ سے وہ بچ گئے، ہارون کی وجہ سے وہ بچ گئے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، مقدس ہارون کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ تو سوچئے عزیزو، یہ کتنا بڑا زندہ خدا کا سورما تھا، خدا کی دل لگی اس سے کتنی تھی، خدا نے کیسے اپنے نام اور جلال کے ساتھ اس کو استعمال کیا، اس خدا کے سورما کو اتنی محبت کرتا تھا اس سے، اس کی وجہ سے 14,700 آدمیوں کو نہیں مانا، نہیں مارا خدا نے، مقدس ہارون کی وجہ سے۔ اتنا اس کا پسندیدہ، اتنی محبت، اتنی دل لگی تھی اس کے ساتھ، کیونکہ وہ خدا کا چنا ہوا تھا، خدا نے اس کو چنا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ بچتے بھی ہیں۔ اور اس کے خلاف کوئی ہوئے جو خدا کا چنا ہوا ہے، سارے نہیں، جو خدا کا چنا ہوا ہے تب وہ مر بھی جاتے ہیں اگر آپ ان کے خلاف ہوں تو۔ خدا کہتا ہے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ میں نے قوم بنی اسرائیل کو چنا؟ پھر وہ کہتا ہے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ میں نے ہارون کو چنا اپنی خدمت کے لیے؟
میں نے کس کو چنا؟ ہارون کو چنا اپنی خدمت کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے ہارون کو کہتا کیا ہے؟ ہارون کو کہتا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے. یہ میرا کیا ہے؟ پیغمبر ہے. جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 7واں باب، خروج کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، یعنی گویا یعنی کہ خدا کی مانند ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہو. یعنی کہ خدا نے گویا اس کو خدا ٹھہرایا اور اس کا پیغمبر ہو. خدا نے اپنی جگہ پر چنا کس کو؟ پیغمبر کس کو چنا؟ زندہ خدا کے بیٹے ہارون کو، بلندی کو، اقبال مندی کو. سوچیں کہ یہ فرعون کے پاس جائے مقدس موسیٰ کے، تو آپ جانتے ہیں مسئلہ تھا تھوڑا، تو خداوند نے ان کی وہ مسئلے کو حل نہیں کیا، ان کے لیے ایک سبسٹیٹیوٹ ایک اور بندہ دے دیا کہ اللہ اے بھی تیرے نال ہوئے گا. تو عزیزو اتنی محبت کرتا تھا، حالانکہ موسیٰ کی زبان ٹھیک کر کے وہ موسیٰ سے سارے کام لے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی محبت ہے. لیکن دوستو ہوا کیا؟ اس سب کے بعد ہوا کیا؟ گولڈن کاف بن چکا. تو ہم اب بڑھ رہے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. پہلے میں نے اسی لیے آپ کو مقدس ہارون کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا کہ مقدس ہارون زندہ خدا کا سورما تھا اور خدا کی اس سے بہت دل لگی اور محبت تھی. تو تب ہوا کیا کہ مقدس موسیٰ جب آسمان پر جاتے ہیں، 40 دن 40 رات آسمان پر اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں. کیڑا سورما جڑے اپنے لوکاں لیے اتنی محبت کردا ہے تے انہاں لئی احکام اشرا اتوں لے کے آندا ہے، احکام خداوندی اتوں لے کے آندا ہے، خدا دے 10 حکم اتوں لے کے آندا ہے، تاکہ اے چنگی زندگی گزارن، اے نرالے ہون، اے انوکھی قوم ہون، تاکہ خدا دا نام ودے، انہاں دے ذریعے خدا دا نام جلال ہوئے. خدا تو اپنا جلال ظاہر کرتا رہتا کسی بھی سلسلے سے. یہ تو ہماری ایک بڑی پن ہے کہ خدا نے ہمیں چنا کہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا نام جلال پائے. یہ بڑی بات ہے کہ خدا نے اتنا بڑا رتبہ ہمیں دیا. ہاللویا. یہ بڑی بات ہے کہ خدا انسانوں سے کام لیتا ہے، اور وہ بھی ان سے کام لیتا ہے جو چنے ہوئے ہیں. کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان سے کام لیتا ہے. اب ہم پہلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈیں گے کہ خدا نے ان کو کیوں کچھ نہ کہا. عزیزو ہوا آپ جانتے ہیں، سارے اس کہانی سے واقف ہیں. اوپر 10 حکم دیے جا رہے ہیں اور نیچے گولڈن کاف بن چکا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی جڑا موسیٰ سانو لے کے آیا ہی وہ بندہ ہورے کتھے چلا گیا تے پا جی ہارون صاحب آ ذرا بنا دو سانو ساڈا دیوتا جڑا اگے اگے چلے، جنج دوجیاں قوماں دے نے. اب ہارون صاحب بھی بنانا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کو گولڈن کاف بچڑے بنا کے دے دیے کہ بھائی یہ لو سونے کے بچڑا بن گیا ہے، اب ان کی کیا کرو، کر لو پوجا، یہی ہے تمہاری دیوتا. اب وہ ہارون نے کوئی اپنی طرف سے نہیں تھا بنایا، یاد رکھیے گا، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ بناؤ، کیونکہ مصر میں یہ اسی کی پوجا کرتے تھے. تو آج بھی کئی قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس بکرے کی پوجا کرتے ہیں. کیا سوچ کے کہ ہمارے باپ ابراہیم کو جب اسحاق کو قربان کرنا تھا تو یہ گولڈن کاف خدا نے دیا، یہ بچڑا دیا، تو ہم آج اسی لیے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. تو عزیزو اب ہوا کیا؟ مقدس موسیٰ نیچے آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو شور ہے، یہ جو ناچ رنگ ہے، بھئی یہ تو کسی اور ہی چیز کا ہے. آپ 32واں باب پڑھے تو آپ کو پوری سچویشن نظر آئے گی. 32ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور لشکرگاہ کے نزدیک پاس آ کر اس نے وہ بچڑا ان کا ناچنا دیکھا. یعنی کہ جو لشکرگاہ دے کول آیا تو بچڑا ویکھیا تے ناچنا ویکھیا. تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھ میں پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا. لیکن ٹو دی پوائنٹ جو ہمارا ابھی پہلا سوال کا کویشچن کا آنسر ہے، آگے لکھا ہے، اور اس نے اس بچڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا ان کو آگ میں جلایا اور اسے باریک پیس کر چھڑکا، اور اس نے بنی اسرائیل کو بلوایا. اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ
کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسایا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب نیچے آتے ہیں زندہ خدا کے لوگ، زندہ خدا کا سورما مقدس موسیٰ نیچے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، اور فل غضبناک تھا، کیونکہ عزیزو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بت پرستی سے خدا بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، اس ٹیڑھی قوم تو جانتا ہی ہے، ہر وقت گناہ کے چکر میں رہتے ہیں، تے اگر میں نہ کر دیتے مینوں مار چھڑ دے، یہ مجھے کیا کر دیتے، مار دیتے، اور بالکل وہ مار دیتے اگر نہیں بناتے تو۔ اب عزیزو ہمارے لیے یہاں میسج کیا ہے؟ ہارون کوئی چھوٹا نبی تو تھا نہیں، ہارون کوئی چھوٹا خادم تو تھا نہیں، مقدس ہارون جو ہیں وہ کوئی چھوٹے نبی تو تھے نہیں، کوئی عام نبی تو تھے نہیں، مقدس ہارون ایک بہت بڑا نام ہے۔ مقدس ہارون زندہ خدا کے لوگوں کا چنا ہوا ایک سورما ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ بھی لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں، کس میں؟ بہت بڑے گناہ میں۔ آپ نے کیا پڑھا 21ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے، لوگوں کو تیرے ساتھ، ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا، اتنے بڑے گناہ میں، گناہ کبیرہ میں پھنسا دیا جس کی معافی بھی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ عزیزو آج بھی بہتیرے عبادت خانوں میں، چرچز کے اندر جو لوگ کہتے ہیں پاسبان وہی کر لیتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں پاسبان وہی کرتے ہیں، اور وہ ساری شیطانی رسمیں چرچز کے اندر ہوتی ہیں۔ میں آپ کو فنگر ٹپس پہ آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ میں جو دیکھتا ہوں، آپ لوگ جو دیکھتے ہیں، آپ کے جو عبادت خانوں میں ہوتا ہے، بھائی کلیسیا یا پھر کمیٹی کی مرضی سے وہ کام پاسبان کو کرنے پڑتے ہیں، ورنہ میں نے ایسے ایسے حال دیکھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پاسبانوں کا کیا حال کرتے ہیں وہ۔ اور پاسبان پھر کرتے ہیں، کئی پیسے کے لالچ میں کرتے ہیں، کئی شہرت کے لالچ میں کرتے ہیں، کئی سیٹوں کے لالچ میں کرتے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہارون جو ہے وہ اپنی جان کنی کی حالت میں، جان بچانے کے چکر میں انہوں نے کر دیا۔ عزیزو یاد رکھیے گا، موت سے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ موت نے بچڑے بنوا دیے ہارون سے۔ جو کام فرعون نہیں کر سکا، جو کام فرعون نہیں کر سکا، وہ کام موت نے کروا دیا ہارون سے۔ یہ وہ ہارون ہے جس نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، یہ وہ ہارون ہے جس میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ وہ ہارون ہے جس نے خدا کی قدرت دیکھی ہے، یہ وہ ہارون ہے جو آدم کو جانتا ہے، یہ وہ ہارون ہے جس نے پیدائش میں پڑھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی کسی نے تو اس زمین کو بنایا ہے، یہ وہ ہارون ہے جس کو پتا ہے کہ ہنوک کو 365 سال جو خدا کے ساتھ چلا، اسے زندگی اٹھا لیا، اسے موت ہی نہیں آئی۔ ارے یسوع مسیح تک کو موت آ گئی تو وہ موت پر فتح ہوئے۔ ایلیا اور موسیٰ تو چلے، موسیٰ تو نیچے فوت ہوئے اور ایلیا زندہ اٹھائے گئے، لیکن پھر ہی آئیں گے، پھر مریں گے، موت کا مزہ چکھیں گے۔ لیکن ہنوک جیسا سورما ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کئی لوگ ہوں گے وہ موت کو ہی نہیں دیکھیں گے، زندہ اٹھا لیے جائیں گے۔ ان کو سب پتا تھا، بڑے بڑے معجزے دیکھے، 10 بڑی بڑی ایسی زندہ خدا کی جو قدرتیں تھیں ان کو دیکھ کر ہی آئے، عہد کے صندوق کو یہ جانتے تھے، خدا کے ابر کو جانتے تھے، لیکن موت نے ان سے وہ گناہ کروایا جس کی معافی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے کئی پاسبان ہم سے ایسے گناہ کروائے جا رہے ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے، اور ہم کیے جا رہے ہیں دبا کے، ہم کیے جا رہے ہیں دبا کے۔ یاد رکھیے گا زندہ خدا کا بڑا سورما، اور یاد رکھیے گا جب انہوں نے پھنسا دیا لوگوں کو تو انہیں کے بارے میں لکھا ہے بہت بڑے بڑے جو راست باز ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، بڑے بڑے راست باز جو ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے جواب کی طرف، تو ان کو خدا نے مارا کیوں نہیں؟ بھائی کیا خدا طرفداریاں کرتا پھرتا ہے؟ کیا خدا نے طرفداری کی؟ تو آپ میرے ساتھ دیکھیے استثنا کی کتاب، آج آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ خدا کیوں نہیں مارا ان کو۔ پہلے سوال کا جواب استثنا کی کتاب اور اس کا 9واں باب، استثنا کی کتاب، جی نکالیے،
استثنا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے سنیے گا غور سے. اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے یعنی موسیٰ نے پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی. اور جدو خدا دے لوکی ٹٹ جن تو پھر خدا چھڈ ہی دیتا ہے. پہلے سوال کا جواب کہ ہارون کو کیوں نہیں مارا گیا یا ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ دجے سورما نے انہوں دعا کی تھی. تو یاد رکھیا جی اگوں پھر خدمت بھی کرتا ہے خدا دی. موسیٰ نے دعا کی تھی اس لیے اسے نہیں مارا گیا. اور اب دوسرا سوال کہ مقدس موسیٰ کو کیوں نہیں کچھ کہا، تو یاد رکھے گا عزیزو انہوں نے کیا کیا، ان لوہوں کو، ان ٹیبلٹس کو، ان 10 حکموں کو توڑ ڈالا. اب توڑ کیوں ڈالا؟ اب سنیے گا ذرا، یہ تھوڑی ٹیکنک کو سمجھیے گا. توڑ اس لیے ڈالا کیونکہ 10 حکموں میں سے جو اتنے عظیم حکم تھے، ان 10 حکموں میں سے جو خدا نے حکم دیے، جو خدا نے حکم دیے، ان میں سب سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو کوئی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت نہ بنانا، خواہ آسمان زمین، زمین یا پانی کے نیچے ہو، نہ اسے بنانا نہ اسے سجدہ کرنا، یعنی کہ بت پرستی سے تو خدا نے سختی سے منع کیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو خدا نے منع کیا کس سے؟ بت پرستی سے. اب وہ لے کے جا رہے ہیں تو نیچے ہوئی بت پرستی رہی ہے. ہون مقدس موسیٰ کو 2 راستے سن، یا تو دسدا کہ بھائی تہاں جو کیتا ہے نا آ خدا نے منع کیتا ہے یا گناہ ہن تواڈے اوتے لگے گا. تو یہاں پھر ان کو وہ نہیں بتاتا. نہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو حکموں کو ختم کر دیا، اس نے توڑ دیا. اب خدا نے ان کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے. تو یاد رکھے گا دوستو، یہ جو کلام تھا، یہ کلام یسوع مسیح کو بھی کہا جاتا ہے. اس کو توڑنے کی تشبیہ جو ہے، ہم نے کیا آیت مقدسہ میں پڑھا کہ خدا نے ہمیشہ پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، وہ نبوتی کلام کرتا رہتا، بتاتا رہتا. موسیٰ کو پتا تھا کہ ایک بیٹا آئے گا یسوع مسیح جس کو توڑا جائے گا. نام نہیں تھا پتا ان کا، لیکن باقی ساری پیشن گوئیاں پتا تھی. تو کیا ہوا؟ یہ تشبیہاً ہم بتا سکتے کہ نبوتی کلام تھا جو کلام کو توڑا گیا، یعنی کہ یسوع مسیح کو بھی ایک بار توڑا جائے گا، دوسری بار نہیں توڑا گیا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہا گیا تھا پہلے جو ہے وہ کیا ہے، لاٹھی مار، اور دوسری بار جو ہے وہ اختیار جو تھا وہ مارا گیا. تو یسوع مسیح کو بھی مارا گیا. تو جب انہوں نے کلام کو توڑا، کلام بہت عزیز ہے خدا دا یا بندے بہت عزیز نے؟ کلام بہت عزیز ہے یا بندے بہت عزیز نے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، خدا نے اپنا بیٹا بندے والی قربان کر چڑھیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. خدا نے اپنا کلام لوگوں کے لیے قربان کر دیا. خدا نے اپنا بیٹا لوگوں کے لیے قربان کر دیا. تو موسیٰ نے بھی وہ کلام لوگوں کے لیے قربان کر دیا تاکہ یہ بچ جائیں، تاکہ یہ بچ جائیں. اور آپ پوری بائبل دیکھ لیں، خدا نے اس ایکٹ کو گناہ میں گنا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں کیا. اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں کیا. توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ کلام ختم ہوئے لیکن آ بچ جن. تو یسوع مسیح دا چرنی وچ پیدا ہونے دا مقصد یہ ہی کہ لو میں کلمہ واں، میں کلام واں، میں چرنی چ پیدا ہویا. سانوں وہ بھیڑا کہندا بھیڑو آؤ چرنی دے وچ میں چاراں واں، مینوں کھاؤ، میں ختم ہویاں گا تے تسی بچ جاؤ گے. عزیزو اسی لیے اس ایکٹ کا انہوں نے برا نہیں منایا، اور نہ ہی یہ پوری بائبل مقدس میں، نہ ہی یہ پوری بائبل مقدس میں گناہ گنا گیا، اور نہ ہی خدا نے ان کے سامنے اس گناہ کو ایکسپوز کیا کہ بھائی یہ تو کی کر چھڑے نہ لوکاں دے لئی. کیونکہ وہ لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے زندہ خدا نے کچھ نہیں کہا مقدس موسیٰ کو. اور آخری اور تیسرا سوال کہ چھڑکا. اب یاد رکھیے گا وہ پانی، وہ جو پورا جو پلایا گیا تھا، وہ پورے کا پورا نہیں تھا پلایا گیا. آپ نے غور کرنا ہے 32ویں باب کی اس کی 20ویں آیت میں. اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور آگ میں جلایا
اور उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और फिर कौम बनी इसराइल को पिलवाया। ਹੁਣ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਤਾਂਬਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਂਝ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ। खैर छिड़कना और पिलाया एक बड़ा भेद है। आप छिड़कने को देखते हैं कि जब पाक किया जाता है, जब पाक किया जाता है तो तब भी मुकद्दस मूसा ने कौम बनी इसराइल के सरदार काहिनों को जब पाक करना था तो उन पे बर्रे का लहू छिड़का गया। तो ये वो कुर्बानी की एक याद थी कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। और फिर दूसरा आप देखते हैं कि अपनी बदी उन्होंने पिलाई गई, उन्होंने याद कराई गई कि तुहां कीता की। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे ऊंचे पर लटकाया जाएगा, जैसे मूसा के जमाने में सांप को लटकाया गया, ब्रॉन्ज स्नेक, पीतल के सांप को। सप नूं यीशु मसीह सांप तो नहीं है, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि उत्ते वेल लो अपने गुनाह नूं जिहड़ा तुहां कीता है। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ एक्सेप्ट करो तो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बचा लेगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और आप देखते हैं फिर मुकद्दस मूसा जो है कहते भी हैं कि मेरा ना किताबे है चो हाथ कड़ ले तो इन्होंने कुछ ना कही, और वक्ती तौर पे खुदा ने उनको कुछ कहा भी नहीं था। तो अजीजों याद रखिएगा ये था छिड़कने का कॉन्सेप्ट, कि इनको छिड़क के पाक किया जाए एक बार फिर से। और पिलाने का आप देखते हैं कि जब पिलाया जाता है, जब पिलाया जाता है तो इशा रबानी के अंदर पाक शराकत जिंदा खुदा बर्रे का लहू जिसे कहा जाता है, ये उससे तशबीह दी जाती है ताकि हम पाक हो जाएं बर्रे के लहू से। उनको पिलाया गया, उन्हें बताया गया, उन्हें उस यादगिरी, हम जब खाते हैं खुदा उनका बदन और पीते हैं खुदा उनका लहू तो हमें वो यादगिरी याद आ जाती है। तो इन्हों भी पिलाया गया कि तुम याद करो तुम कीता की। तो इसीलिए वो छिड़क कर इनको पिलाया गया, छिड़का गया ताकि ये बच जाए। तो अजीज़ों मैं ईमान रखता हूँ आज का कलाम खुदा आपके लिए बड़ा बाइस बरकत रहा, मेरे लिए बड़ा बाइस बरकत रहा। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट सिस्टर आसिया की हम रिक्वेस्ट पर और मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अपना भी एक ज़ाती ख्याल है कि हम इस कलाम खुदा को देखेंगे और नेक्स्ट हम चौथे पार्ट में देखेंगे कि इन 10 हुक्मों में से हमारे लिए क्या क्या बरकत है। सिर्फ इन 10 हुक्मों पे लास्ट टॉपिक होगा। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।